نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور نہ تم گمان کرو، نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہو رہے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری پاتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اسلام کے دشمنوں سے جنگ احد میں لڑے اور شہید ہو گئے، منافقین نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ضائع ہو گئے، ان کی موت کو موت ضیاع یعنی نقصان کی موت، ضائع ہونے والی موت قرار دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان بس ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو تم موت سمجھتے ہو حقیقت میں وہی زندگی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں جان دیں، انہیں مردہ مت سمجھو، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 154 میں بھی آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں وہ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 157 میں فرمایا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا مارے گئے تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہوگی، وہ اس سب چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے موت نہیں رہتی، موت زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ نے مجھے رات کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے میں پہلا ہوں گا جو مارا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد تم سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں سمجھتا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دنیا کے تمام انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیکھو مجھ پہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کہتے ہیں کہ ان کی 8-9 بہنیں تھیں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ وہ پہلے سے ہی دل میں ایک خیال اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کچھ مرنے کی تیاری کر لے، اور پہلے میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا، یعنی جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق جب وہ سب سے پہلے شہید ہوئے تو ان کے بیٹے نے انہیں ایک اور شخص کے ساتھ ملا کر ایک قبر میں دفن کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں 70 لوگوں کو دفن کرنا اور پھر
کفن دفن کا معاملہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ شکست خوردہ تھے اور زخم کھائے ہوئے تھے اور بہت پریشانی کے عالم میں تھے، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ آ پڑا تھا مسلمانوں پر. تو جیسے جیسے ممکن ہوا ایک ایک قبر میں 2 اور 3 لوگوں کو بھی دفن کیا گیا. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو لاؤ جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہے. یعنی اس موقع پر بھی آپ نے آگے ان کو بڑھایا جن کا علم زیادہ تھا قرآن میں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو پہلے ایک قبر میں دفن کیا جہاں ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا. پھر مجھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی رکھوں. وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میں نے دوبارہ ان کی لاش کو نکالا تو دیکھا کہ جیسے میں نے رکھا تھا وہ ویسے ہی ہیں، بس ذرا سا کان گل گیا تھا، کان میں تھوڑی سی تکلیف تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرح شہید ہوئے. یعنی ان کو بھی موت نہیں آئی بلکہ ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان کے والد کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی شہادت کے کئی 100 سال بعد انہیں اپنی قبر سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور کئی 100 سال بعد بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا. ان کے والد کو تو 6 ماہ بعد نکال کے دوسری جگہ دفن کیا گیا تھا، لیکن ان کو کئی 100 سال گزرنے کے بعد. یہاں اس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی. موجودہ صدی کی اسلامی کرشماتی ایک فلم حکومت عراق کے پاس محفوظ ہے. حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ یہ فلم ڈش اینٹینا کے ذریعے دنیا بھر میں دکھانے کا اہتمام کریں تاکہ روس اور غیر مسلم عالمی برادری کو مذہب اسلام کی طرف راغب کیا جا سکے. یاد رہے کہ اس فلم کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہی ہے جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمران تھے. ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے. کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے، لہٰذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجئے. یہ جابر کون ہے؟ جن کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور جن کو 6 ماہ بعد ان کی قبر سے منتقل کیا گیا تھا. یاد رہے کہ حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے. آپ نے ان کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے. آپ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے، جبکہ حضرت جابر بھی غزوات میں شریک رہے ہیں، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نمٹانے میں مصروف ہو گئے. دوسری رات پھر حضرت حذیفہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی. اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا. تیسری شب حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقام پر منتقل کرا دیجئے. ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول جاتے ہیں. مفتی اعظم فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے. فوراً وزیر اعظم نوری السعید پاشا سے فون پر بات کی. نوری السعید پاشا مفتی اعظم کے ساتھ شاہ عراق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواب کے بارے میں بتایا. شاہ فیصل اول نے خواب سن کر کہا کہ میں نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا مگر امور مملکت کی وجہ سے بھول گیا، لیکن وہ تبدیلی مزارات سے پہلے احتیاطاً اس بات کا ثبوت چاہتے تھے کہ واقعی پانی مزارات میں داخل ہو چکا ہے کہ محض خواب ہے. چنانچہ انہوں نے محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت کی کہ وہ پہلے مزارات کے قریب کی زمین کی مٹی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام کی مزارات کی بے حرمتی نہ ہو. محکمہ تعمیرات کے انجینئروں نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کروا کر دیکھا. بورنگ سے نکلنے والی مٹی کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا. ٹیسٹ رپورٹ میں مٹی بالکل خشک تھی اور اس میں نمی کا کوئی شائبہ تک موجود نہ تھا.
رپورٹ ملنے کے بعد شاہ عراق، مفتی اعظم، نوری السعید پاشا اور دیگر اہلکار بے فکر ہو گئے اور آرام کی نیند سو گئے۔ حضرت حذیفہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کرا کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر منتقل کر دیجئے۔ بادشاہ نے ان کی بات کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ماہر تعمیرات نے ٹیسٹ رپورٹ پر مزارات میں نمی کی غیر موجودگی کے دستخط کر دیے تھے۔ اگلی رات حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ناراض ہو کر کہا کہ بادشاہ ہماری بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ مفتی اعظم نے شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ عراق مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ خواب پر یقین کر رہے ہیں جبکہ آپ ماہرین اراضی کے ساتھ بورنگ اور مٹی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے بار بار خواب میں آنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر مفتی اعظم بادشاہ سے اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات کو دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ عراق نے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد عید الاضحیٰ کو ظہر کی نماز کے بعد مزارات کو کھلوانے کا اعلان ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے کروا دیا۔ 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس سے متعلق خبر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم دنیا سے تار، ٹیلی فون خطوط شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شرکت کی درخواست کی تھی۔ چونکہ حج کا زمانہ تھا، اسلام کے فرزند ارکان فریضہ حج ادا کر رہے تھے، ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے تاکہ صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ ادھر عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام اور خبر رساں ایجنسیوں نے بھی سفر میں کٹنے والے دن مانگے۔ شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ ایک طرف صحابہ کرام کا خواب میں بار بار آنا، دوسری طرف عالمی دنیا کا چند دن رکنے کا دباؤ، تیسرے مزارات میں پانی رسنے سے مزارات کو مزید نقصانات پہنچنے کا ڈر۔ اس وقت حکومت عراق ایک عجیب مخمصے کا شکار تھی کہ بالآخر ان کے رفقا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ مزارات سے کوسوں دور بہنے والے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اس میں کنکریٹ بھروا دی جائے تاکہ مزید نمی آگے نہ پہنچے، اور اعلان کر دیا گیا کہ حج کے 10 روز بعد مزارات کی منتقلی عمل میں آئے گی۔ ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے دلچسپی رکھنے والے عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ یاد رہے اس دوران صحابہ کرام خواب میں تشریف نہ لائے۔ اس موقع پر عراق میں اپنے ملک میں آنے والے ہر مذہب اور عقیدہ کے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی کی پابندی ختم کر دی۔ بالآخر حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی دونوں صحابہ کرام کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا۔ چنانچہ پہلے سے تیار ایک کرین جس پر ایک اسٹریچر رکھا ہوا تھا مزارات میں داخل کر کے نعش مبارک کو یکے بعد دیگرے باہر نکالا۔ اس موقع پر موجود اسلامی سربراہان، مصر کے شاہ فاروق اور اس وقت کے مصر کے ولی عہد اور کمال اتاترک کے وزیر مختار اور دیگر علماء اور وزراء نے اسٹریچر سے نعش مبارک کو عقیدت احترام سے وہاں موجود شیشے کے بکس میں لٹایا۔ اس واقعے کی کارروائی کو ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا۔ مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو نعشوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھتے رہیں۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے کفن اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگرچہ حذیفہ بن یمان کا وصال 36 ہجری میں اور حضرت جابر کا وصال 74 ہجری میں ہوا تھا، دونوں صحابہ کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہی تو ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ ان کی آنکھوں سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ وہاں موجود تھا۔ اس نے جو اتنی پر اسرار چمکیلی آنکھیں دیکھی تو فوراً مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجیے۔
اور یوں اسی موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں وہ اسلام لے آیا۔ عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرہ مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام کو توپوں کی سلامی پیش کی۔ جس وقت جنازے کو کاندھا دے کر نئے مزارات کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت عراقی فضائیہ فضا میں غوطے لگا لگا کر صحابہ کرام کو سلامی پیش کر رہی تھی اور مجمع پر منوں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسا رہی تھی۔ مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ جب یہ جنازے نئے مزارات کے قریب حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا، کاندھا دینے والے سربراہان مملکت وزراء اور علماء پر پھول برسائے۔ جس وقت صحابہ کرام کو نئے مزارات میں منتقل کیا جا رہا تھا فضا اللہ اکبر کے واشگاف نعروں، فوجی بینڈوں اور توپوں کی گھن گرج سے گونج رہی تھی۔ 1300 سال کے بعد قبروں کی منتقلی کے اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی اس زندگی کے بارے میں کہ وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کیا ہے، لیکن بہرحال وہ زندگی ہی کی قسم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے سفر کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں ہوتا ہے، اور موت اور نیند برابر کی چیز ہے، گویا ایک خاموشی کی کیفیت ہوتی ہے اس پر۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا۔ تو اب یہ 4 درجے ہو گئے نا، موت، زندگی، موت اور زندگی۔ لیکن شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد جب زندگی آتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی اس کو ملتی ہے، اور اس کے بعد جو وقتی طور پر موت گزرتی ہے وہ لمبی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے فوراً بعد یہ سٹیپ مس کر کے ثم یمیتکم کی بجائے ثم یحییکم اگلی زندگی اس کو مل جاتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض بچے دنیا میں آتے ہی 1-2 سانس لیتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں، تو مردہ تھے، زندگی ملی، پھر موت مل گئی۔ تو یہ جو موت اور دوسری موت کے درمیان کا وقفہ تھا وہ بہت تھوڑا تھا۔ بالکل اسی طرح شہداء بظاہر مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ وقفہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ان کو دوبارہ زندگی مل جاتی اور یہ اللہ تعالی کے پاس رزق پاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ کون سے ہیں حضرت جابر؟ جن کا ابھی پیچھے واقعہ سنایا ہے کہ ان کے والد جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا، کیا بات ہے جابر؟ میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں، یعنی ٹوٹے دل کا، بہت تم ڈپریس نظر آتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بیچ میں وہ ڈیتھ کا مرحلہ آیا، پھر زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا، کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں، یعنی کچھ تمنا کرو، خواہش کرو کہ میں تمہیں کچھ دوں۔ تیرے باپ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات پہلے سے طے ہو چکی کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ شہداء کا مقام بہت بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی پوچھتے ہیں۔ اور شہید کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ پھر زندگی ملے، پھر اسی طرح شہادت پائیں، پھر زندگی ملے، پھر شہادت پائیں۔ تو گویا شہادت کا شوق موت کا خوف نکال دیتا ہے۔ موت کا خوف ایک طبعی خوف ہے، لیکن شہید کے لیے وہ خوف ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فرحین، خوش ہو رہے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زائد، یعنی ان کی اس قربانی کے صلے میں ان پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، ان کے حق سے زائد ان کو عطا کیا۔ فرحینہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے اترانا، خوش ہونا، اترانا، فخر کرنا، پراؤڈ فیل کرنا جیسے آپ کہتے ہیں نا۔ یہ برے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور اچھے معنوں میں بھی۔ تو یہاں اچھے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ اپنی اس موت پر، اپنی اس قربانی پر، اپنی اس نعمت پر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، آتاہم اللہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہترین موت، پھر اس کے بعد بہترین زندگی، بہترین ٹھکانہ، بہترین رزق، اور اللہ کے پاس بہترین جزا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی ان سے نہیں آ کر ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ یستبشرون کا لفظ استبشار سے ہے، استبشار کا روٹ بے شین رے ہے۔ استبشار ایسی خبر سنانے کو کہتے ہیں کہ جس کے سنانے کے بعد انسان کے چہرے پر فرحت و خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگیں۔ کثرت سے بشارت دینا، جیسے کہتے ہیں نا باچھیں کھل جانا۔ بعض خوشیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں آپ اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کنٹرول نہیں کر سکتے، خود بخود آپ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو زبردستی ہنسانے یا خوش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ آپ وہ خبر سنتے ہی کھل اٹھتے ہیں۔ یستبشرون، یعنی نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، اترا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بلکہ یستبشرون بھی ہیں۔ ابھی آپ شہید کے انعامات کو گنتے جائیے کہ کیا کچھ ملتا ہے اس کو۔ خوشیاں منا رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے مگر انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لم یلحقوا بہم، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے لیکن وہ بھی شہید ہونے والے ہیں، وہ بھی اپنی زندگیاں اچھے راستے میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی یہ جو لوگ شہید ہو کر 70 وہاں پہنچے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی انہیں بتائے کہ ہم کتنے خوش ہیں، تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں، جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی خوشی کو دنیا میں ان کے بھائیوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واقع احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، اور وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین تک جو دنیا میں ہمارے بارے میں غمگین ہیں، کوئی ان کو خبر پہنچا دے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے. یہاں پھر دوبارہ استبشار کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ پہلے استبشار کی تاکید ہے، یعنی تاکیداً دوبارہ لفظ آیا ہے. یعنی ان کی خوشی محض خوف اور غم کے فقدان ہی کی وجہ سے نہیں یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے. پیچھے تو آپ دیکھیں نا، یستبشرون، خوشی منا رہے ہیں کس پر؟ کہ ان کے پیچھے والوں کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، کہ وہ بھی اسی راہ پہ آنے کی تیاری میں ہے. اور دوسری خوشی کس پر ہے ان کو؟ اللہ کی نعمت اور اس فضل کی وجہ سے جس سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. یعنی ان کو دوہری خوشیاں، ایک تو اپنے پیچھے والوں کی کہ وہ بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، اور دوسری اپنے اوپر آنے والی نعمتوں اور انعام و اکرام کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب یہاں کچھ اور لوگوں کو بھی یہ خبر سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو، یہ انعام و اکرام صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اس راہ میں گزر چکے، اس کے مستحق اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. کب؟ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، اس کے بعد کہ انہوں نے زخم کھایا. اشارہ ہے جنگ احد میں شکست کھانے والے صحابہ کرام کی طرف، جنہوں نے جنگ کے اگلے ہی روز دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور ایک اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. ان آیات میں غزوہ احد کے بعد ایک اور غزوے میں شرکت کی طرف اشارہ ہے. یہ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے. حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل دور ایک جگہ ہے. اس کے پس منظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے. انہوں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس آ کر پھر حملہ نہ کر دیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے، کون ان کا پیچھا کرتا ہے کہ یہ پھر نہ واپس پلٹ آئیں. آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور زبیر بھی تھے. اور اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی ہے، تاکہ منافقین اور دوسرے اس قسم کے لوگ ساتھ نہ چلیں اور مشکلات پیدا نہ کریں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کی روش اختیار کی اور تقوی کیا، اجر عظیم ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ کا عمل اتنا اچھا ہو جائے، اور اس کے پیچھے کیا چیز ہو، وہ اچھا کیسے ہو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کی راہ اختیار کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.